چھوڑا شاہ نے جنگل بسانے کے لیے کربلا میں آئے تھے جنت میں جانے کے لیے گہر کو زینب سے جب ملنے گئے گھر میں حسین ہر کوئی جوڑے پر نہ تھا پردہ اٹھانے کے لیے گھر کو چھوڑا شاہ نے حضرت سجاد راہ شام سے واقف نہ تھے حضرت سجاد راہ شام سے واقف نہ تھے ارے ہاتھ پکڑے تھے رسن رستہ بتانے کے لیے گھر کو چھوڑا شاہ نے اور کھیلتی تھی خواب سے طفلی میں زینب بارہ کھیلتی تھی خواب سے طفلی میں زینب بارہ ارے مشق کی تھی کربلا میں خواب اڑانے کے لیے گھر کو چھوڑا شاہ نے دستیابی چون کر طفلی میں کہتے تھے حسین دستیابی چون کر طفلی میں کہتے تھے حسین ارے پھول سے یہ ہاتھ ہے قبریں بنانے کے لیے گھر کو چھوڑا شاہ نے اے تعشق وائے حسرت کچھ نہیں زاد سفر ارے ہاتھ خالی بیٹھے ہو دنیا سے جانے کے لیے گھر کو چھوڑا شاہ نے فاتحہ
سے اکبر کو جدا کر ہے تقدیر بیٹا ہی وہ بیٹا کے ہے تصویر پیمبر اخلاق میں مانند حسن گو میں حیدر خوش لیل خوش خصلت خوش وز سراسر معشوق جہاں فخر شیخ دابر انصاف سے سب صاحب اولاد بتا دے کس طرح سے فرزند کو مرنے کی رضا دے شہ کہتے تھے عمر کو تو بھولوں گا نہ دن رات عمر کے تو بخشوانے کا نانا سے ہے قرار رخصت علی اکبر کو یہ بھی ہے دشوار ہم شکل پیمبر کا کہاں پاؤں گا دلدار ہم کہتے تھے اکبر ہمیں مدفون کریں گے اس کی نہ خبر تھی کہ یہی پہ مریں گے بچپن میں جو دنیا سے سفر کرتا یہ جانی ایک داغ جگر بسا مجھے اسے کی نشانی پر رب تو یہ سنور شباہت یہ جوانی دھولا بھی بنائے نہ یہ یوسف ثانی اے شبنی جوانی کا یہ کیا یاد کریں گے اکبر جو مریں گے تو پرارمان مریں گے فرماتے تھے میرے ضعیفی کے سہارے گئے کہتے تھے تجھ پر سے کوئی باپ کو بارے دل سینے میں گھبراتا ہے جانے سے تمہارے اعتبار کرے جیسے لگا لوں تمہیں پیارے کوئی درد یہ الفاظ نکلتے تھے زبان سے یا رب نہ جدا باپو فرزند جوان سے دل صاحب
ایک شعر اور ایک مطلع اور ایک شعر جناب عباس کی شان میں یاد فرمائے. عرض کیا ہے کہ یہ حقیقت ہے کوئی جھوٹی ثنا خوانی نہیں، یہ حقیقت ہے کوئی جھوٹی ثنا خوانی نہیں، ثانی حیدر کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں. اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ ہو کہ ایک ہی چلو بھرا تھا حضرت عباس نے، ایک ہی چلو بھرا تھا حضرت عباس نے، فوج آدھا کو لگا دریا میں اب پانی نہیں. ایک ہی چلو بھرا تھا حضرت عباس نے، فوج آدھا کو لگا دریا میں اب پانی نہیں. ابھی ٹیلی ویژن پہ ایک مشاعرہ آ رہا تھا تو فرحت احساس صاحب نے ایک مصرع پڑھا کہ عکس کس کا ہے کہ اتنی روشنی پانی میں ہے، اور 4 مصرے ملاحظہ فرمائے. عرض کیا ہے کہ کیا ہوا دریا کو کیوں اس درجہ طغیانی میں ہے، کیا ہوا دریا کو کیوں اس درجہ طغیانی میں ہے، لگتا ہے مصروف غازی کی ثنا خوانی میں ہے. اور دیکھ کر نور رخ عباس کہتے تھے عدو عکس ان کا ہے کہ اتنی روشنی پانی میں ہے، عکس ان کا ہے کہ اتنی روشنی پانی میں ہے. 4-5 شعر ایک سلام کے سماعت میں عصر حاضر کے تناظر میں عرض کیا ہے کہ نہ سن و سال نہ تعداد نہ پیکار میں ہے، نہ سن و سال نہ تعداد نہ پیکار میں ہے، عظمت لشکر حق وحدت افکار میں ہے، عظمت لشکر حق وحدت افکار میں ہے. اور شعر دیکھیے کہ 14 صدیوں سے صداقت کی علامت بن کر، 14 صدیوں سے صداقت کی علامت بن کر، کربلا کل کی طرح آج بھی اخبار میں ہے، کربلا کل کی طرح آج بھی اخبار میں ہے. اور یہ شعراء سے معذرت کے ساتھ شعر ہے کہ فکر کو چاہیے کچھ اور بلندی کے ابھی، فکر کو چاہیے کچھ اور بلندی کے ابھی، کربلا جیسی ہے ویسی کہاں اشعار میں ہے، کربلا جیسی ہے ویسی کہاں اشعار میں ہے. تو حضرت ابوالفضل عباس کی شان میں شعر ہے کہ طاعت و عزم و وفا صبر و شجاعت عباس، طاعت و عزم و وفا صبر و شجاعت عباس، تیرے ہر وصف کا جلوہ تیرے ایثار میں ہے. اور جناب ثانیہ زہرا کی شان میں ایک شعر ہے کہ تیری نعرہ صلوات، جناب ثانیہ زہرا کی شان میں ایک شعر ہے کہ تیری نصرت کے لیے ثانی زہرا زینب، تیری نصرت کے لیے ثانی زہرا زینب، پردے نطق علی لہجہ گفتار میں ہے، پردے. وہ کیا احاطہ ہو تیرے دست عطا کا مولا، کیا احاطہ ہو تیرے دست عطا کا مولا، اتنی وسعت ہی کہاں دست طلبگار میں ہے، کیا احاطہ ہو تیرے دست عطا کا مولا، اتنی وسعت ہی کہاں
دستے طلبگار میں ہے. اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ ہو کہ ہر زمانے کے یزیدوں کی نفی ہے اس میں، ہر زمانے کے یزیدوں کی نفی ہے اس میں. کتنی وسعت میرے مولا تیرے انکار میں ہے، ہر زمانے کے یزیدوں کی نفی ہے اس میں. کتنی وسعت میرے مولا تیرے انکار میں ہے.
اور جو ہر نبی کی تمنا کو پوری کریں گے، ہر رسول کی تمنا کو پوری کریں گے، اور ہر امام کی جو تمنا ہے اس کو پوری کریں گے۔ ہر نبی نے ان کا تذکرہ کیا ہے، ہر رسول نے ان کا تذکرہ کیا ہے، اور ہر امام نے ان کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں ابھی تک وہ حکومت قائم نہیں ہوئی ہے کہ جس حکومت کے لیے دنیا بنی جا رہا کہ جس حکومت کے لیے دنیا بنی ہے وہ حکومت ابھی تک قائم نہیں، جس حکومت کے لیے انبیاء نے زمینہ فراہم کیا ہے، فاؤنڈیشن بنائی ہے، جس کے لیے تیاریاں کروائی ہیں، وہ حکومت ابھی قائم نہیں ہوئی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ پورے قدرت کے نے اپنے پورے لہجے کے زور کے ساتھ اعلان کیا، جس طرح کا قرآن مجید کے لیے اعلان ہے۔ دیکھیے وہ میں نے شروع کی وجہ سے کہا تھا کہ ایک ہوتی ہے رائل وی بادشاہ اگر یہ کہہ رہے کہ ہم یہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی جتنی پوری قوت و طاقت ہے، اس قوت و طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اعلان کر رہا ہے کہ ہم یہ کریں گے۔ تو وہ رائل وی ہے، یہ الہی وی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ ہم کریں گے یہ، اور جہاں پر ہم آ جاتا ہے وہاں چیلنج آ جاتا ہے، وہاں پہ چیلنج آ جاتا ہے کہ ہم جس طرح قرآن مجید کے سلسلے میں ہے وہاں بھی چیلنج ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن نازل کیا، میں نے نہیں، ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے رہیں گے، میں نہیں ہے۔ ہم نے چیلنج ہے، جہاں پر ہم آ جاتا ہے وہاں چیلنج آ جاتا ہے۔ ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اب کسی کے بس میں ہو تو ایک زبر و زیر بھی ادھر کر کے دکھا دے، کیونکہ قدرت کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو ایک ہر بھی ادھر سے ادھر قرآن مجید کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ قدرت نے پوری اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ پوری قدرت کے ساتھ فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اسی طرح یہاں پر بھی اعلان ہو رہا ہے کہ نرید، ہمارا ارادہ یہ، اس کا مطلب ہے کہ حکومت قائم ہو کر رہے گی، چاہے امریکہ کا مقابلہ ہو، چاہے روس کا مقابلہ ہو، چاہے دنیا کی کتنی بھی بڑی طاقتوں کا مقابلہ ہو، قدرت کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ حکومت قائم ہو کر رہے گی۔ اور جب امام تشریف لائیں گے تو صرف اسلام ہی اسلام ہوگا پوری دنیا میں، سلوات بھیجے گا۔ اسی طرح ایک اور آیت بھی ہے بالکل اسی سے ملتی جلتی کہ لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عباد الصالحون۔ لقد كتبنا في الزبور، یہاں بھی کتب تو نہیں ہے، کتب تو نہیں کہ میں نے لکھا ہے، بلکہ کتبنا جمع کا صیغہ، ہم نے لکھ دیا ہے، ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے، ہم نے ذکر میں تحریر کر دیا ہے کہ اس زمین کے وارث ہمارے نیک و صالح بندے ہوں گے۔ ہم نے لکھا ہے، کوئی مٹا سکے تو مٹا دے۔ ایک سلوات بھیجے رہا۔ اس لیے آج کی تحریف شدہ زبور میں موجود ہے، آج کی جو محرف زبور ہے اس میں موجود ہے، جو بالکل ہی اس کو تباہ برباد کر دیا گیا ہے، اس میں بھی آج بھی وہ موجود ہے، بڑے جملے موجود ہیں کہ زمین کے وارث نیک و صالح بندے ہوں گے، جو قدرت نے اعلان کیا۔ لہذا جب اللہ کی طرف سے اعلان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت قائم ہو کر رہے گی انشاءاللہ۔ ایک سلوات بھیجے۔ دو ہی تین باتیں ہو سکتی ہیں جلدی میں چاہتا ہوں کہ اپنے خاص اور بچوں اور جوانوں کے لیے میں زیادہ باتیں پیش کرتا ہوں، بزرگ تم سے بہتر جانتے ہیں، ان کے لیے میری بات کم ہوتی ہے، اپنے بچوں اور جو جوان بھائی ہیں ان کے لیے ہماری بات زیادہ ہوتی ہے۔ تو اب دیکھتا ہوں جو ہے کرنا چاہتا ہوں، ایک نظریہ ہے نظریہ کہ صاحب یہ اس زمین پر اسی طرح سے ظلم و ستم ہوتا رہے گا، اس زمین پر اسی طرح سے یہ تباہیاں بربادیاں ہوتی رہیں گی، اس زمین پر یوں ہی فرعون اور نمرود و شداد دندناتے رہیں گے، یوں ہی اس زمین کو تباہ برباد کرتے رہیں گے،
تشریف لیں سلمان بھیج نمرود فرعون اور شداد و حامان یوں ہی دنیا کو تباہ برباد کرتے رہیں گے. ایک دن اسی طرح کی دنیا تباہ ہو جائے گی, ایک دن اسی طرح کی دنیا برباد ہو جائے گی. ایک نظریہ یہ ہے, لیکن یہ نظریہ صحیح نہیں ہے. میں مثال پیش کروں بچوں کے لیے اور جوانوں کی مثال میں ہمیشہ پیش کرتا ہوں. آپ دیکھیں ایک نظریہ یہ ہے کہ اسی طرح سے یہ ایک دن یہ دنیا تباہ برباد ہو جائے گی. آج کے بش, آج کے اوباما, آج کے تمام اتنے بھی ہیں, یہ اسی طرح سے لوٹتے رہیں گے, یوں ہی لوٹ کھسوٹ کرتے رہیں اور اسی طرح سے دنیا ختم ہو جائے گی. نہیں, نظریہ صحیح نہیں ہے, یہ نظریہ درست نہیں ہے. میں پیش کرتا ہوں آپ کے ساتھ صاحبانہ ذوق نصیب فرما ہے. مجھے اتنا بتا دیجئے, ایک ماہر فن پھر ایک خوبصورت تصویر بناتا ہے, کوئی ماہر نقاش کوئی حسین نقش بناتا ہے, تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ نقش مٹنے نہ پائے. اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ تصویر ختم نہ ہونے پائے, خراب نہ ہونے پائے. کوئی ماہر فن اگر کوئی نقش بنا دیتا ہے تو پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ نقش مٹنے نہ پائے. ماہر فن مصور اگر کوئی حسین تصویر بناتا ہے تو اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے رنگ خراب نہ ہونے پائے. یہاں تک کہ اگر کوئی حسین کھلونا بھی بنا دیتا ہے تو اس کی کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ کھلونا ٹوٹنے نہ پائے. تو ایک مصور تصویر بناتا ہے, اس کی کوشش ہوتی ہے تصویر محفوظ رہے. ایک نقاش نقش بناتا ہے, اس کی کوشش ہے کہ وہ نقش محفوظ رہے. کوئی چھوٹا سا حسین کھلونا ہی بنا دیتا ہے تو اس کی بھی پوری کوشش ہوتی ہے وہ کھلونا ٹوٹنے نہ پائے. اللہ نے اتنی حسین دنیا کیا اسی لیے بنائی ہے کہ فرعون اس کو تباہ کرتے رہے, شداد اس کو لوٹتے رہے, حامان اس کو نظراتے رہے. یہ ان کے لیے دنیا نہیں بنی ہے, یہ محمد و آل محمد کے لیے دنیا بنی ہے. یہ دنیا ان کے لیے خلق نہیں ہوئی ہے, یہ دنیا ان کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہے, بلکہ یہ دنیا پیدا ہوئی ہے اس آخری حکومت کے لیے کہ جو آخر میں آئے گی اور دنیا سے ظلم و ستم مٹ جائے گا, عدل و انصاف ہوگا. اب ظاہر میں نے کہا پڑھے لکھا ماشاءاللہ مجمع ہے, اسی کے لحاظ سے کسی کوئی بھی جوان پوچھ سکتا ہے, کوئی بچہ سوال کر سکتا ہے کہ جب یہ اتنی اچھی حکومت ہوگی, ہر ایک کو اس کا حق ملے گا, کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا, کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی, زمین اپنے خزانے اگل دے گی, تو سوال یہ ہے کہ ابتدائی سے یہ حکومت کو اللہ نے قائم نہیں کرتی. دیکھیے ہے سوال کہ نہیں ہے کہ شروع ہی سے اللہ نے یہ حکومت کیوں نہیں قائم کر دی, ابتدائی سے یہ نعمت کیوں نہیں دے دی. تو یاد رکھیے کہ اگر شروع سے کوئی نعمت ملنے لگتی ہے تو نعمت کی قدر نہیں ہوتی. اگر ابتدائی سے کوئی نعمت ملنے لگتی ہے تو نعمت کی پھر قدر نہیں ہوتی ہے. پیٹ بالکل ٹھسا ہوا ہے, سامنے کتنی اچھی سے اچھا کھانا ہو جائے کوئی مڑ کے بھی نہیں دیکھے گا کہ دسترخوان پر کیا لگا ہوا ہے. پیٹ پانی سے بھرا ہے, اچھے سے اچھا شربت بھی کیوں نہ ہو, کوئی پلٹ کر نہیں دیکھے گا یہ کیا رکھا ہوا ہے. کھانے کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب بھوک لگی ہو, پانی کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب پیاس لگی ہو. لہذا خود پوری توجہ ہے, قدرت نے چاہا کہ ہر حکومت آزما لو. بہت پڑھے لکھے مجمع کے جملے ہیں, ہر حکومت آزما لو, ہر نظام کو پرکھ لو. انفرادی حکومتیں بھی دیکھ لو, بادشاہی نظام بھی دیکھ لو, قبیلوں کا نظام بھی دیکھ لو, طوائف الملوکی بھی دیکھ لو, جمہوریت کو بھی آزما لو, کمیونسٹوں کو بھی آزما لو. جب کہیں انصاف نہ ملے, جس وقت پوری دنیا عدل کی بھوکی اور انصاف کی پیاسی ہوگی, اس وقت وہ الہی نمائندہ ظہور کرے گا. اس وقت دنیا یہ دیکھے گی کہ دنیا کی حکومتیں کیسی ہوتی ہیں اور الہی نمائندے کی حکومت کیسی ہوتی ہے.
ایسا جمہوریت میں مل جاتا ہم کو، کوئی کہتا کمیونسٹ نظام ہے ہم کو مل جاتا سب کچھ، لیکن قدرت نے کہا سب آزما لو، سب آزما لو، سب کو پرکھو، جب کہیں انصاف نہیں ملے تمہیں اس وقت الہی نمائندگی کی قوت ہوگی، تب قدر ہوگی اس حکومت کی، تب اس حکومت کی قدر ہوگی کہ جب کہیں دنیا میں انصاف نہیں ملے گا۔ آپ دیکھیں کہ ایک اور میں مثال پیش کر دوں کہ آپ پوچھتے ہیں کہ امام کیوں نہیں تشریف لا رہے ہیں، امام کیوں نہیں تشریف لا رہے، ایک اور مثال دے دوں، میں نے کہا صرف جوانوں بچوں کی مثالیں ہوتی ہیں بزرگوں کی، تو اس کی مثال جو دی جا سکتی ہے کہ فرض کیجیے کہ میونسپلٹی میں کہیں پر اندھیرا تھا تو وہاں انہوں نے بلب لگا دیا تاکہ بھائی وہ روشنی ہو جائے، لوگ جو ہے گڑھوں سے محفوظ ہو جائے، گندگی سے محفوظ ہو جائے، چور چکے جو اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے تھے وہ نہ اٹھائے، لہٰذا وہاں بلب لگا دیا کہ تیز روشن ہو گیا۔ معلوم کہ محلے کے جو بدتمیز اور بدماش بچے تھے سب نے مل کر اجماع کیا کہ بھائی اس کو توڑ دیا جائے، اس کو توڑ دیا جائے، یا پتھر لے کر آئے، اپنے جو ڈھیلے مارے تو بلب جو ختم ہو گیا۔ دیکھیے پھر ایک چیز آپ کے سامنے، بلب ایک گیا مگر نقصانات کتنے ہوئے؟ اس کو قرآن پر بھی مستدل کرنا ہے کہ بلب ایک گیا اور نقصانات کتنے ہوئے؟ اب لوگ ٹھوکر بھی کھا رہے ہیں، گندگی بھی لگ رہی ہے، کسی کا پیر نالی میں جا رہا ہے، چوروں کو بھی موقع مل گیا، بدماشوں کو بھی موقع مل گیا۔ ایک بلب گیا مگر کتنی ظلمتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں نور ہمیشہ واحد استعمال ہوا ہے اور ظلمتیں ہمیشہ جمع استعمال ہوئی ہیں۔ ایک سلمان بھیجے بتا وہ ایک جاتا ہے، ظلمتیں کتنی کھنڈا ہو جاتی ہیں، نقصانات کتنے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایک نور کو پردے میں رکھا ہے۔ اب دیکھیے کس طرح سے ظالم دندر آتے پھر رہے ہیں۔ ایک سلمان بھیجے معلوم ہے کہ پہلے والوں نے پھر میونسپلٹی میں درخواست دی کہ بھائی وہ ان کو بچوں نے بند توڑ دیا، ایسے بدتمیز بچے بد تہذیب انہیں بند توڑ دیا، دوسرا لگا دیا، پھر توڑ دیا، تیسرا پھر توڑ دیا۔ اب جب محلے والے کہیں گے تو وہاں سے جواب یہی آئے گا کہ پہلے علاقے والوں کو تہذیب سکھائیے پھر بلب لگے گا، پر انسانیت سے لائق تو ہو جائے کہ ہمارے امام آئے۔ انشاءاللہ امام تشریف لے آئیں گے، صلوات بھیجتے ہیں۔ اب تذکرہ نکل آیات میں چاہتا ہوں اسی تھوڑا سا اور آگے بڑھا دوں، اس کے بعد ایک چیز اور بات کرنا ہے کہ ایک بات کہی جاتی ہے صاحب غیب پر ایمان کیسے، تو اس کو ذرا تھوڑا سا اس کو ڈیولپ کرنا ہوگا۔ کیا مسئلات پر پہلے یہ بات کو آگے بڑھ گئی تو اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیا جائے۔ یہ بات کہی جاتی ہے کہ انتظار انتظار انتظار، ہم انتظار کر رہے ہیں اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ہمیں انتظار کرنا ہے۔ اب ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے، ہمارا کام صرف انتظار کرنا ہے۔ بہت توجہ ہے، بہت مہنگا، ہمیشہ بچوں جوانوں کو خطاب رہتا ہے، بہت توجہ، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انتظار نہیں کرنا ہے۔ انتظار دو طرح کے ہوتے ہیں، انتظار دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک انتظار بچکانہ انتظار ہوتا ہے اور ایک انتظار عالمانہ انتظار ہوتا ہے۔ میں توجہ چاہوں گا، ایک انتظار بچکانہ انتظار ہوتا ہے، ایک انتظار عالمانہ انتظار ہوتا ہے۔ جو بچکانہ انتظار ہوتا ہے وہ بغیر کچھ کیے ہوئے ہوتا ہے، اور جو عالمانہ انتظار ہوتا ہے وہ کچھ کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ مثال پیش کر دوں آپ کے سامنے کہ بچے پھر باپ نے کہا، بات کر رہا تھا باپ، بچے نے کہا فرمائش کر دی آئس کریم لے آئیے، باپ نے وعدہ کر لیا کہ میں آئس کریم لاؤں گا۔ اب بچہ انتظار کر رہا ہے کہ اب بابا آئس کریم لانے والے ہیں، ابا آئس کریم لانے والے ہیں، یہ بھی انتظار ہے۔ میں تو بچوں جا رہا ہوں، یہ بھی انتظار ہے، مگر یہ اس کو کہتے ہیں بچکانہ انتظار۔ یہ بغیر بچے نے کچھ نہیں کیا، خالی فرمائش کر دی، اب باپ کا انتظار ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں بچکانہ انتظار۔ عالمانہ انتظار کیا ہے کہ کسی طالب علم نے امتحان دیا،
کسی طالب علم نے امتحان دیا، محنت کی، اب رزلٹ کا انتظار کر رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں عالمانہ انتظار۔ تو ہمارا انتظار بچکانہ انتظار نہیں ہونا چاہیے، عالمانہ انتظار ہونا چاہیے۔ پہلے امام کے استقبال کے لیے کچھ کر کے تو دکھاؤ، تبھی تو امام تشریف لائیں، تبھی تو امام تشریف لائیں۔ ایک عجیب نظریہ ہے یہ کہ صاحب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امام آگے سب کچھ کام وہی کریں۔ اس کی مثال دی جاتی ہے، مثال بھی دی جاتی ہے، میں چاہتا ہوں مثال بھی پیش کر دو۔ مثال یہ دی جاتی ہے کہ صاحب اگر کہیں پہ امام جماعت کی ضرورت ہے تو ہم انتظار کریں امام جماعت آئے، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے وہاں پر؟ ہمیں خالی انتظار کرنا، آئے نماز پڑھا دیں۔ کسی نے یہاں کسی خطیب سے وعدہ لے لیا کہ وہ خطیب آئے اور مجلس پڑھے یا تقریر کرے، اب ہمیں اس پہ کیا کرنا ہے؟ کوئی خطیب خالی انتظار کر رہے ہیں، وہ آئے گا اور ممبر پہ بیٹھ کے جا کے وہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ امام جماعت آئے گا اور جماعت کے آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھانا شروع کرے، ہمیں کیا کرنا؟ نہیں، ہمیں بھی کرنا ہے، کیونکہ اب جو امام جماعت آ رہا ہے وہ مسجد میں جھاڑو تھوڑی دے گا، وہ مسجد کی صفائی تھوڑی کرے گا، وہ مسجد میں فرش تھوڑی بچھائے گا، وہ وہاں پانی کا انتظام تھوڑی کرے گا کہ آپ کی طرح سے وہ وضو بھی کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز کا انتظام تو ہمیں ہی کرنا ہوگا، اسی لیے آقا آئیں گے مگر استقبال ہم ہی کو کرنا ہوگا، ہم کو اس طرح سے بننا ہوگا کہ ہم اس کا استقبال کر سکیں۔ ایک سلوات میں جب اللہ ایک سلوات بلند آواز سے بھیج دیتے خطیب آئے گا، مجلس پڑھے گا، بلکہ ممبر اپنے ساتھ لے کر آئے گا، کیا فرش اپنے ساتھ لے کر آئے گا، اس کا انتظام تو ہمیں کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انتظار ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں کرنا ہے، بلکہ جیسا آنے والا ہوتا ہے ویسے ہی انتظار ہوتا ہے، ویسے اس کا استقبال ہوتا ہے۔ سلوات بھیج دیتا نہیں، بات واضح نہیں ہو سکی، پوری توجہ چاہوں گا، بات واضح نہیں ہو سکی جو میں بات کہنا چاہتا تھا، شاید واضح نہیں ہو سکی۔ دیکھیے کبھی شخص کا انتظار ہوتا ہے، کبھی شخصیت کا انتظار ہوتا ہے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، کبھی شخص کا انتظار ہوتا ہے، کبھی شخصیت کے انتظار۔ بہت بڑی غلط فہمی ہماری ہے، پوری توجہ رہے، بہت بڑی غلط فہمی ہماری ہے۔ ہم جو امام کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ شخص کا انتظار نہیں ہے، دراصل شخصیت کا انتظار ہے، کیونکہ امام تو موجود ہے۔ انتظار کہے گا، امام تو موجود ہے، موجود ہے، ہو سکتا ہے اسی مجمع میں موجود ہو سکتا ہے کہ سڑک پہ جا رہے ہو، امام سے ملاقات ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شخص موجود ہے، شخصیت کا انتظار ہو رہا ہے۔ ایک سلوات بھیج دینا۔ اب شخصیت کہاں سے بنتی ہے؟ پوری توجہ رہے، شخصیت کہاں سے بنتی ہے؟ شخص بنتا ہے شکل و صورت سے، شخص جو بنتا ہے وہ ہاتھ پیروں سے بنتا ہے، اور شخصیت بنتی ہے صفات و کمالات سے۔ توجہ جا رہا ہوں، شخصیت بنتی ہے صفات و کمالات سے۔ تو ہم کو اگر شخصیت کا انتظار ہے تو کم از کم ہر ایک آدھا پر تو اس صفات و کمالات کا اپنے پیدا کرنا ہوگا کہ جس شخصیت کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ ایک سلوات کہتے ہیں حق حاصل نہیں کہ اس کا انتظار کر سکے جو دنیا میں عدل قائم کرے گا، جو ظلم مٹائے گا۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم تو کوئی خلاف ورزی کام نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ دیکھیں ہم تو کسی پر ظلم نہیں کر رہے ہیں، ہم تو کسی کا حق نہیں مار رہے ہیں۔ ایک سلوات بھیجنا۔ یہ چند جملے ضروری تھے، اب میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو کروں جس کا میں نے وعدہ کیا کہ غیب کے سلسلے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ صاحب غیب پر ایمان کیسے لائیں، کچھ دیکھا نہیں اس پر ایمان کیسے ہو۔ بہت واضح پر میں کرنا چاہتا ہوں، در حقیقت ایمان کا تعلق ہمیشہ غیب سے ہے۔ پڑھے لکھے مجموعی چند جملے ہیں، ہمیشہ ایمان کا تعلق
تعلق غیب سے ہوتا ہے، کبھی اس چیز سے ایمان کا تعلق ہوتا ہی نہیں کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں. کہ کسی کو غریب چیز کے دماغ کے سامنے پیش کرنا، کبھی بھی ایمان کا تعلق اس شے سے نہیں ہوتا کہ جو دکھائی، جس کا تعلق حسیات سے، جس کا تعلق حواس خمسہ سے. ایمان کا تعلق اس سے کبھی نہیں ہوتا. ہمیشہ ایمان کا تعلق اس چیز سے ہوتا ہے جو غیر میں ہوتی ہے. اب کوئی کہہ سکتا بھیا پرتابی کیا کہہ، میں رسول اللہ کو لوگوں نے دیکھا، ان کی زیارت کی، ان کے ہاتھوں کو چوما، جس میں جسمانیت کا موجود تھا، ان کے اوپر لوگ ایمان لائے، اور آپ کہتے ہیں ایمان کا تعلق جس میں جسمانیت سے نہیں ہوتا. نہیں، ایمان کا تعلق جس میں جسمانیت سے نہیں. قرآن مجید ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، ہم اس کو چومتے ہیں، جلد کے اندر موجود ہے، وہ رحم میں موجود ہے. آپ کہیں کہ ایمان کا تعلق ہمیشہ اس چیز سے ہوتا ہے جو دکھائی نہیں دیتی. ارے کعبے میں ہمارا ایمان ہے یا نہیں؟ اس کے در و دیوار موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں، لوگ بوسہ دے رہے ہیں، چوم رہے ہیں. دیکھا کہ نہیں دیکھا اس کو؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے در و دیوار موجود ہے، اس کا جسمانیت موجود ہے، اس کو دیکھا ہم نے. آپ کہتے ہیں ایمان کا تعلق ہمیشہ اس چیز سے ہوتا ہے کہ جو دکھائی نہیں دیتی. یاد رکھیے کہ اگر رسول کے جسم سے ایمان کا تعلق ہوتا تو جتنی جتنی جسم میں تبدیلیاں آتی جاتی اتنا ہی ایمان بدلتا جاتا. جتنی جتنی جسم میں تبدیلیاں آتی جاتی اتنا ایمان بدلتا جاتا. اگر رسول جوان ہے تو ایمان جوان، اگر رسول ادھیڑ ہے تو ایمان ادھیڑ، اگر رسول بوڑھے ہوئے تو ایمان بھی بوڑھا، اگر رسول پر مرض داری ہوا تو ایمان بھی مریض، اور اگر رسول کو صحت ہوئی تو ایمان بھی صحت مند. تو کیا بتائیے کہ یہی ایسا ایمان ہوتا ہے؟ رسول کے جسم سے ایمان کا تعلق نہیں ہے، رسول کی رسالت سے ایمان کا تعلق ہے، رسول کی نبوت سے ایمان کا تعلق ہے. نبوت کبھی سامنے نہیں آئی کہ جس کو دیکھ کر کوئی ایمان لائے. رسالت کبھی سامنے نہیں آئی کہ جس کو دیکھ کر کوئی ایمان لائے. آپ دیکھیں جسم سے تعلق نہیں ہے، نبوت سے تعلق ہے. جسم میں تبدیلی آتی رہتی ہے، نبوت میں تبدیلی نہیں آتی. ارے نبی بوڑھا ہو سکتا ہے، نبوت بوڑھی نہیں ہوتی. نبی کا برس داری ہو سکتا ہے، نبوت کا برس داری نہیں ہوتی. ایسا بات ہے. وہ تو غیب میں بہت مشکل موضوع ہے. میں چاہوں گا کہ بچوں تک بات پہنچ سکے. نبوت تو غیب میں ہے، اس کو دیکھا کس نے؟ نبوت پر ایمان ہے، نبوت پر ایمان ہے جو دکھائی نہیں دیتی. آپ کہیں کہ قرآن مجید ہمارے سامنے ہے تو قرآن مجید کے اوراق سے ایمان کا تعلق نہیں ہے. پوری توجہ رہے، قرآن مجید کے اوراق سے ایمان کا تعلق نہیں ہے. کیونکہ اگر اوراق سے ایمان کا تعلق ہوتا تو اگر اوراق کبھی بوسیدہ ہو جائے تو ایمان بھی بوسیدہ، اور اوراق اگر کبھی پھٹ جائے تو ایمان بھی پھٹ گیا. اور کبھی قرآن میں آگ لگا دی گئی تو کیا ایمان میں بھی آگ لگ گئی؟ نہیں، قرآن کے اوراق سے ایمان کا تعلق نہیں ہے، بلکہ قرآن کے منزل من اللہ ہونے سے ایمان کا تعلق ہے. اوراق سے تعلق نہیں ہے. تو یہ وہ چیز ہے سے پتہ ہے جو نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، پردہ غیب میں ہے، پردہ غیب میں ہے. اسی طرح سے کعبے کے در و دیوار سے ایمان کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ اگر در و دیوار ڈھا جائے تو ایمان بھی ڈھا گیا، تو ایمان بھی ڈھا گیا. نہیں، کعبے کے در و دیوار سے ایمان کا تعلق نہیں ہے، بلکہ کعبے کو جو اللہ سے نسبت ہے اس سے ایمان کا تعلق، اور نسبت پردہ غیب ہے، سامنے نہیں آتی. ایسا اللہ کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کا تعلق ہمیشہ اس شے سے ہوتا ہے جو پردہ غیب میں ہوتی ہے. تو اگر ایک پردہ غیب میں ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان اس پر ہے تو تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ اس بات میں اب میں نے کہا کہ میری کوشش یہی رہی کہ جس کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں کہ اس کا جواب ہو جائے. ایک بہت سخت اعتراض ہوتا ہے، بہت سخت. لوگوں کے سلسلے میں جو اعتراض ہوتے تھے اپنے محدود علم کے مطابق کوشش کی کہ اس کا جواب ہو جائے. ایک بہت سخت اعتراض ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں اس کا جواب بچوں جوان کے لیے ہو جائے. پردہ غیب میں جانے کے سلسلے میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے
کہ صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے چھپا کر حفاظت کی ہے، وہ اللہ کی قدرت کے قائل ہیں. بہت سب اعتراض ہے، میں چاہتا ہوں اس کا جواب. وہ اللہ کی قدرت کے قائل نہیں ہے. کیا معاذ اللہ میں قدرت نہیں کہ سامنے ہو اور حفاظت ہو، سامنے موجود ہو اور حفاظت ہوتی رہے؟ کیا معاذ اللہ مجبور ہے کہ چھپا کر حفاظت کرے؟ کیا اللہ مجبور ہے چھپا کر حفاظت کرے؟ اس میں مصلحت کیا ہے کہ اللہ نے چھپا کر حفاظت کی؟ تو پہلا اس کا جواب یہ ہے کہ کام اللہ کا ہے، مصلحت آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں. کام اللہ کا ہے، مصلحت آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں. جس نے کام انجام دیا مصلحت اسی سے پوچھیے کہ پہلے والے کس مصلحت کے تحت تو نے اپنے نمائندے کو پردہ غیب میں رکھا ہے. اور دوسری چیز یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم ہی سے آپ پوچھ رہے ہیں مصلحت، آپ اگر ہم ہی سے مصلحت پوچھ رہے ہیں تو ہمیں آپ یہ بتا دیجئے کہ اللہ کے اور کاموں کی مصلحتیں کیا ہیں. یہ بتا دیجئے صبح کی 2 رکعت نماز کیوں ہے، یہ بتا دیجئے ظہر کی 4 رکعت کیوں ہے، عصر میں 4 کیوں ہے، پھر ایک دم سے مغرب میں 3 کیوں ہو گئی، پھر عشاء میں 4 رکعت. یہ بتائیے آپ. ارے ان کاموں کی مصلحتیں آپ بتا دیجئے، غیب میں جانے کی مصلحت ہم بتا دیتے ہیں. دنیا کا بڑے سے بڑا عالم، دنیا کا بڑے سے بڑا نہیں بتا سکتا کہ صبح کی 2 رکعت نماز کیوں ہے. کیونکہ اگر ہم سے پوچھا جاتا کہ صبح کو کیا رکعت ہو تو ہم تو یہ بتا دیں 8 رکعت. رات بھر میں فریش ہو جاتا ہے آدمی، تھکاوٹ دور ہو چکی ہوتی ہے، لہٰذا سکون سے 8 رکعت. تو صبح 8 رکعت اور دوپہر میں کیونکہ جلدی ہوتی ہے، دفتر میں بھی کام ہے اور دکان بھی کھلی ہوئی ہے، یا 2 رکعت جلدی سے پڑھی پھر دکان میں بیٹھ جائے. 2 رکعت پڑھی اور پھر جا کے دفتر چلے گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سے پوچھا جاتا تو صبح میں 8 رکعت، دوپہر میں 2 رکعت ہو جائے. مگر صبح میں 2 رکعت ہے، ظہر عصر کی 8 رکعت ہے. کوئی جو مصلحت بتائے، ہے کوئی بڑے سے بڑا عالم جو مصلحت بتا دے؟ ارے ان تمام کاموں کی مصلحت آپ بتا دیجیے، غیب میں جانے کی مصلحت ہم بتا دیتے ہیں. پوری توجہ ہے. اور اس کے بعد ارے ایک نبی جب دوسرے نبی کے کام کی مصلحت نہیں جانتا تو آپ ہم سے اللہ کے کاموں کی مصلحتیں پوچھتے ہیں. ایک سلوات میرے بن رہا پورا واقعہ آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے، تفصیل نہیں عرض کرنا ہے. جناب خضر، جناب موسیٰ، معلوم ہے کہ وہ قدرت نے کہہ دیا کہ جائیے، شاگردی اختیار کیجیے. خضر کی ہے، اپنے علم پر ناز کر دیا تھا، اپنے علم پر غرور ہو گیا تھا. جاؤ خضر کی شاگردی اختیار کرو، جاؤ خضر کی شاگردی اختیار کرو. اس کے بعد بڑی دریا پار کرنا تھا، وہاں کے اوپر انہوں نے بالکل نئی کشتی تھی، بڑائی کشتی تھی، اس میں چھید کر دیا. جناب خضر نے، جناب موسیٰ بگڑ گئے. ارے یہ کام کیوں کیا آپ نے؟ جناب خضر نے کہا کہ پہلے ہی میں کہہ رہا تھا ساتھ نہ دو، تم میرا ساتھ نہیں دو پاؤ گے، سر نہیں کر پاؤ گے. معافی مانگی کہ نہیں اب کچھ نہیں پوچھیں گے. اس کے بعد ایک گاؤں میں گئے، گاؤں نے انتہائی برا سلوک کیا، انتہائی برا سلوک کیا. کھانے کو نہیں پوچھا، پانی کو نہیں پوچھا. اس کے جب باہر نکلے تو ہمارے ایک دیوار ٹیکڑی تھی، اس کو سیدھا کر دیا. قرآن میں سب موجود، سیدھا کر دیا. اور مسافر بگڑے. ارے اتنا بدتر سلوک کیا ہے. ارے کچھ اس سے لے مزدوری لے لیتے، اس سے پیٹ بھرتا ہمارا. میں کہہ رہا تھا کہ سر نہیں کر پاؤ گے، ساتھ چھوڑو. پھر معافی مانگی، پھر ایک بچے کو دیکھا، اس کو قتل کر دیا. اب موسیٰ تو بہت بگڑ گیا تھا، ہم نے بالکل بے گناہ قتل کر دیا کہ اب یہاں سے ہمارا تمہارا ساتھ چھوڑ دیا. پھر جناب خضر نے ساری مصلحتیں بیان کی، تفصیل نہیں کرنا ہے، ساری مصلحتیں بیان کر دی کہ کشتی میں چھید کرنے کی مصلحت کیا تھی میری، اور جو دیوار میں نے دوست کی اس کی مصلحت کیا تھی، جو بچے کو قتل کیا اس کی مصلحت کیا تھی. اس کا مطلب ہے کہ ایک نبی کی کام کی مصلحتیں نہیں سمجھ سکتا، اور آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کی مصلحتیں کیا تھی.
ایک سلمان اب میں توجہ چاہوں گا حضرات کی بھرپور توجہ چاہوں گا. تھوڑا سا مشکل موضوع ہے لیکن بچوں جوانوں کے لیے آپ دیکھیں لے ہم مسئلہ نہیں بتا سکتے, نہ آپ پوچھئے نہ ہم بتا سکتے, لیکن آپ اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ سیرت الہیہ یہ رہی ہے, سنت الہیہ یہ رہی ہے کہ اپنے نمائندے کو پردہ غیب میں رکھ کر بچایا ہے اللہ. اپنے نمائندے کو پردہ غیب میں رکھ کر بچایا ہے اس نے. اس کی سیرت رہی ہے, اس کی سنت رہی ہے. کیسے؟ بہت مشہور شخصیت علامہ مودودی, جب سورہ تبت یدا نازل ہوا, تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اب علامہ مودودی کی تفسیر میں ایک واقعہ تحریر کرتے ہیں کہ ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی, بے انتہا دشمن رسول اللہ کی, اتنی دشمن تھی کہ جب رسول اللہ جس راستے سے صبح کی نماز کے لیے جاتے تھے رات ہی میں وہاں کانٹے بچھا دیتی تھی. رات میں کہ اندھیرے منہ جب نکلے تو پیروں میں کانٹے چھپ جائیں. اتنی دشمن تھی, اتنی دشمن. جب اس کو یہ پتا ہوا کہ اس کے شوہر کی اتنا سخت سورہ نازل ہوا ہے کہ ہاتھ ٹوٹ جائیں, تو علامہ مودودی تحریر کرتے ہیں کہ ایک لمبی سی لاٹھی لی اس نے, ایک لمبا سا ڈنڈا لیا اس نے, اور اس کے بعد آپ گلیوں میں ڈھونڈ رہی ہے وہ کہاں ہے محمد, کہاں ہے محمد, کہاں ہے محمد. چاروں طرف ڈھونڈ رہی ہے. کسی نے کہہ دیا مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. چلی وہ لاٹھی لے کر مسجد کی طرف. کوئی صحابی سے دوڑ کر آئے, یہ اللہ کے رسول, وہ ام جمیل ہاتھ میں ایک لاٹھی لیے ہوئے آپ کی تلاش میں آ رہی ہے, وہ مسجد کے قریب بالکل پہنچ چکی ہے. اب تو یہ علامہ مودودی کی جملے دہرا رہا ہوں میں. انہیں نے تحریر فرمایا کہ قریب ہی میں خلیفہ اول تشریف فرما تھے. علامہ مودودی لکھ رہے ہیں کہ بالکل قریب میں پہلو میں خلیفہ اول تشریف فرما تھے. انہیں نے بھی سنا یہ جملہ کہ وہ ام جمیل ہاتھ میں بڑی سی لاٹھی لیے ہوئے, اور اس کے بعد وہ غصے کے عالم میں, زبردست غصے میں وہ لاٹھی لیے مسجد کے قریب پہنچ چکی ہے. تو اب خلیفہ اول نے مشورہ دیا رسول اللہ کو کہ اللہ کے رسول بڑی خطرناک عورت ہے, بڑی خطرناک عورت ہے, اگر پہنچ گئی آپ کو دیکھا تو بڑی اذیت پہنچائے گی آپ کو. لہٰذا اس وقت مصلحت یہی ہے کہ آپ ذرا یہاں سے ہٹ جائیے, مسجد سے چلے جائیے یہاں سے, کیونکہ اگر اس کی نگاہ پڑی تو پھر وہ آپ کو اذیت پہنچائے گی. رسول نے مسکرا کر کہا دیکھتے رہو ہوتا کیا ہے, دیکھتے رہو ہوتا کیا ہے. اب علامہ مودودی تحریر فرما رہے ہیں کہ ام جمیل مسجد میں داخل ہوئی, سامنے رسول بیٹھے ہوئے, پوری مسجد میں چکر لگا رہی تھی, بتاؤ محمد کہاں ہے, بتاؤ محمد کہاں ہے, بتاؤ محمد کہاں ہے. سامنے بیٹھے ہوئے مگر نظر نہیں آ رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ چاہے تھوڑی ہی دیر کے لیے کیوں نہ صحیح پردہ غیب میں رکھ کر رسول کی حفاظت کر رہا ہے. اور دوسری مثال شب ہجرت کی ہے. شب ہجرت آپ کو معلوم تفصیل نہیں کرنا ہے کہ چاروں طرف سے رسول اللہ کو گھیرے ہوئے, اور اس کے بعد مولا علی, اے علی بستر پر لیٹ جاؤ, اے علی بستر پر لیٹ جاؤ. یا رسول اللہ اگر میں بستر پر لیٹ گیا تو کیا آپ محفوظ رہیں گے؟ کیا ہاں اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میری حفاظت کرے گا. علی بستر پر لیٹے, رسول چلے. ارے یہ بھی ہو سکتا تھا وہی اعتراض کہ کافر دیکھتے رہتے اور کچھ نہ کر پاتے, لیکن روایت کہتی ہے کہ درمیان سے نکل گئے اور کافر نہ دیکھ سکے. اس کا مطلب ہے کہ دوسری بار پردہ غیب میں رکھ کر رسول اللہ کی حفاظت کی ہے. اور یہیں سے غیب کے معنی بھی معلوم ہوتے ہیں, یہیں سے غیبت کے معنی معلوم ہوتے ہیں. غیبت کے یہ معنی نہیں ہے کہ کسی کونے میں چھپا دیتا ہے,
کسی گوشے میں چھپا دیتا ہے. غیبت کے معنی یہ ہے کہ نمائندہ الہی سامنے رہتا ہے, دنیا کی آنکھوں میں پردے پڑ رہے ہیں. ایسا بات ہے. لیکن ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں جو متفق علیہ ہے, اور وہ حدیث اس طرح سے ہے کہ جب جناب عیسیٰ زمین پر تشریف لائیں گے اس وقت امام پہ جب ظہور ہو اس وقت مصلی بچھے گا. یہ متفق علیہ حدیث ہے. تمام مسلمانوں نے حدیث کو تحقیق کیا ہے کہ اس وقت مصلی بچھے گا. نبی بھی ہیں اور امام بھی. نماز کون پڑھائے, کون امامت کرے, کون آگے بڑھ کر نماز پڑھائے. اس وقت روایت کہتی ہے کہ ہمارے آقا ہمارے امام جناب عیسیٰ سے فرمائیں گے کہ قدم یا نبی اللہ, اے اللہ کے نبی آگے بڑھیے اور آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں. اس وقت جناب عیسیٰ ہمارے امام سے فرمائیں گے کہ نہیں فرزند رسول, یہ آپ کا حق ہے, یہ آپ کا حق ہے, آپ نماز پڑھائیے. اس کے بعد ہمارے مولا آگے امامت کرے گا, پیچھے جناب عیسیٰ نماز پڑھیں گے. یہاں پر پھر کوئی بچہ اور جوان سوال کر سکتا ہے, کوئی سوال کر سکتا ہے کہ پہلے ہمارے امام نے کیوں کہا جناب عیسیٰ سے کہ اللہ کے نبی آپ نماز پڑھائیے. اس کے بعد جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ نہیں یہ آپ کا حق ہے. اس کے بعد ہمارے امام نے نماز پڑھا, ہمارے امام نماز پڑھائیں گے. تو کیا مان اللہ امام کو خود علم نہیں ہے کہ میرا حق ہے؟ کوئی بچہ پوچھ سکتا ہے, کوئی جوان سوال کر سکتا ہے کہ کیا مان اللہ خود امام کو علم نہیں کہ میرا حق ہے؟ جب نبی بتائیں گے تب پتہ چلے گا. جب نبی کہیں گے کہ آپ کا حق ہے تب معلوم ہوگا. کہ یوں کرو کہ لکھنؤ کا تکلف ہے, پہلے آپ ظاہر ہم یہ بات مان سکتے ہیں کہ لکھنؤ کا تکلف ہے, نہ یہ مان سکتے ہیں کہ ہمارے امام کو علم نہیں کہ میرا حق ہے یا نہیں. نبی نے بتایا تو معلوم ہوا. نہیں مصلحت کیا تھی, اگر خود سے امام آگے پڑھ کر نماز پڑھانے لگے تو دنیا یہ کہے گی کہ یہ تو اخلاق عیسوی ہے, یہ تو عیسیٰ کی بزرگی ہے کہ ایک چھوٹا آگے بڑھ کر نماز پڑھانے لگا تو اخلاقاً پیچھے پڑھنے لگے. دنیا میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بزرگ عالم موجود ہو, ایک اس سے چھوٹے درجے کا عالم موجود ہو. اگر چھوٹا عالم آگے بڑھ کر نماز پڑھانے لگے تو بزرگ ہاتھ پکڑ کر کھینچے گا تھوڑی کہ بھائی تم ہٹو میں نماز پڑھاؤں گا, بلکہ اخلاقاً اس کی بزرگی ہوگی کہ اس کا اخلاق ہوگا کہ وہ پیچھے نماز پڑھنے لگے. تو اگر خود سے آگے نماز پڑھانے لگے اور پیچھے عیسیٰ پڑھنے لگے تو دنیا کہے گی کہ یہ تو اخلاق عیسوی ہے, تو یہ تو عیسیٰ کی بزرگی ہے کہ جو پیچھے وہ نماز پڑھنے لگے. بالکل یہی مصلحت تھی, اسی لیے نبوت سے اقرار لیا. توجہ ہے, نبوت سے اقرار لے لیا. یہ بالکل وہی مسئلہ ہے کہ جب معراج کے موقع پر ایک منزل ایسی آتی ہے کہ جہاں پر جبریل کے قدم رک جاتے ہیں, اس پر رسول فرماتے ہیں کہ جبریل آگے بڑھیے. جبریل کہتے ملو دنو تو ان منتن لہترت دو, اگر ایک انگل آگے بڑھ جاؤ تو جل جاؤ. اب رسول نے فرمایا زیادہ کہہ دیا, ارے بال برابر آگے بڑھ جاؤ تو جل جاؤ. یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا معاذ اللہ خود رسول کو علم نہیں تھا کہ اس سے آگے جبریل نہیں جا سکتے؟ کیوں جبریل سے کہا اے جبریل آگے بڑھیے؟ مصلحت یہ تھی کہ سردار ملک اپنی زبان سے اقرار کرے کہ کہاں تک سردار ملک کی حد ہے اور کہاں سے سید المرسلین کی حدیں شروع ہوتی ہیں. یہی مصلحت ہمارے امام کی بھی ہوگی کہ نبوت خود اقرار کر لے کہ کہاں تک نبوت کی حد ہے اور کہاں سے امامت کی حد ہے.
کفر کا فتویٰ ہے، جس کی بنیاد پر کفر کا فتویٰ ہے، بس 2 منٹ لینا اس سلسلے سے زیادہ نہیں لینا ہے. کفر کا فتویٰ، قتل کے فتوے، کس بنیاد پر؟ ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ صاحب یہ اہل بیت کو وہ انبیاء سے بڑھا دیتے ہیں، یہ اپنے اماموں کو انبیاء سے بڑھا دیتے ہیں، لہذا یہ خارج اسلام ہے، یہ لائق ہے قتل. اسی پر بھی قتل کے فتوے ہیں، اس پر بھی قتل کے فتوے ہیں. آئیے دیکھیں یہ بات کہاں تک درست ہے، یہ بات کہاں تک درست ہے. کہاں دیکھیے، خود کہتے ہیں کہ امام جو ہوتا ہے وہ نبی کا نائب. جو ہے 2 منٹ سے زیادہ نہیں لیتا ہے. خود انہیں کا عقیدہ ہے کہ امام جو ہوتا ہے وہ نبی کا نائب ہوتا ہے. کوئی شک نہیں، امام جو ہے وہ نبی کا نائب. اور اس کے بعد ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام نائب آگے اور جو اصل ہے وہ پیچھے پڑ رہا ہے. وہ خود ہی نائب مانتے ہیں اور اس کے بعد اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ صاحب امام آگے پڑھا رہا ہے اور جو اصل نبی ہو پیچھے پڑ رہا ہے. یہ ان کا عقیدہ کیسا ہے؟ آئیے جواب دیا جائے. پوری توجہ ہے حضرات کی جو کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں کہ یو پی کوئی بھی اسٹیٹ ہو، یو پی کے سربراہ کون ہے؟ جو وزیر اعلیٰ ہے، وہ سربراہ اسٹیٹ کا، یا گورنر وہ بھی سربراہ اسٹیٹ کا. اب جب بھی وزیر اعلیٰ چلے گا سارے افسر پیچھے چلیں گے. کسی افسر کی ضرورت نہیں ہو سکتی کہ وزیر اعلیٰ کا آگے ہو جائے. گورنر لگے چلیں گے تو سارے افسر پیچھے چلیں گے، کسی کی ضرورت نہیں ہو سکتی کہ اس کے آگے ہو جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو کہ سربراہ ہے یو پی کا، لہٰذا یہ سب سے آگے رہیں گے اور سارے افسر چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ سب پیچھے رہیں گے. لیکن اگر دلی سے نائب صدر آ جائے، پوری طرح دلی سے اگر نائب صدر آ جائے، وائس پریزیڈنٹ، وہ ہے وائس پریزیڈنٹ، وہ ہے نائب. اب وہ نائب آگے آگے ہوگا، وزیر اعلیٰ پیچھے پیچھے. وہ نائب آگے آگے ہوگا، گورنر پیچھے پیچھے. وہ تو نائب ہے. کوئی کہہ سکتا نہیں کہہ سکتا کہ وہ تو نائب ہے. اور تم اسٹیٹ کے سربراہ ہو، تم تو صوبے کے سربراہ ہو، تم کو آگے ہونا چاہیے. اب تک تو تم آگے تھے، پیچھے کیسے ہو گئے؟ وہ تو نائب ہے. تو جواب یہ دیا جائے گا کہ یہ اسٹیٹ کے سربراہ ہے، وہ نائب ہے، مگر یہ تو دیکھو کہ کس کا نائب ہے. یہ تو دیکھو کس کا نائب ہے. وہ ہندوستان کے پورے صدر، جو پورے ہندوستان کا صدر ہے، وہ اس کا نائب ہے. اور یہ چھوٹے سے صوبے کے سربراہ ہے، یہ چھوٹے سے صوبے کے سربراہ ہے، وہ پورے ہندوستان کے صدر کا نائب ہے. لہذا وہ نائب آگے رہے گا، یہ سربراہ پیچھے رہے گا. تو یہ تو دیکھو کہ وہ نبی ہے مگر چھوٹے سے علاقے کا نبی ہے، اور یہ نائب ہے مگر رحمت للعالمین کا نائب ہے. موضوع بے انتہا وسیع ہے، اس میں جتنا بھی عرض کیا جائے کم ہے. اب انشاءاللہ زندگی رہی، حیات رہی تو آئندہ کسی موقع پر اس موضوع کو پیش کیا جائے. وہ سب سے اہم موضوع یہی ہے، سب سے اہم موضوع سمجھتا ہوں یہی، کیونکہ بند ماتا مطلب یا عارف امامت ہمارے ہی ماتا میتتن جائے. اس حدیث کے اوپر تو گفتگو ہی نہیں ہو پائی. سب سے اہم حدیث ہے، بات ہی نہیں ہو پائی کہ جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو اس نے نہیں پہچانا، وہ جاہلیت کی موت. لہذا اس امام کا تذکرہ ہونا بے انتہا ضروری ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ ہمارا وجود بھی اسی سے وابستہ ہے.